آج دلی کے جنتر منتر پر جیل میں بند ان مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے جن کی زندگی کے 5.5 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر چکے ہیں۔ شرجیل امام، عمر خالد، شاداب، گلفشا اور دوسرے کئی نام آج بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انصاف کی سست رفتار نے ان کے خاندانوں کے لیے یہ کوشش ایک لمبی اور تھکا دینے والی جنگ بنا دی ہے۔ 5.5 سال گزرنے کے باوجود ان کا مستقبل اب بھی اندھیرے میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ صرف چند افراد کی کہانی نہیں بلکہ ہماری عدالتی نظام پر ایک بڑا سوال ہے۔ کیا انصاف ملنے میں اتنا وقت لگنا چاہیے؟ آپ دیکھیے کیسے مائیں اپنی بیٹی کی آزادی کے لیے رو رہی ہے۔ آپ اس بوڑھے باپ کو بھی دیکھیے جو اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے دلی کے جنتر منتر میدان میں پکار رہا ہے کہ کوئی میرے بیٹے کو انصاف دے دے۔ اور دوستو وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس احتجاج میں سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی اور یہ بات کہی کہ لوگ اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جمہوریت محض کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت نہیں ہے بلکہ عوام کی سانسوں میں دھڑکتی ہوئی حقیقت ہے۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ شاہین باغ کی تحریک کوئی بھولی ہوئی کہانی نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے نعروں میں، ہمارے حوصلوں میں موجود ہے۔ سنیے کہ آخرکار عارفہ خانم شیروانی نے کیا کچھ کہا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہین باغ کوئی ایسا آندولن نہیں تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ شاہین باغ ہمارے گھروں میں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو وہی دوسری خبر کے تعلق سے بات کریں تو حضرت مولانا سجاد نعمانی اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی اور اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے۔ آخرکار اس ہنگامی میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے، اس پورے معاملے کو جاننے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس پریس نوٹ کو دیکھیے۔ نئی دلی 19 ستمبر 2025 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ہنگامی آن لائن میٹنگ صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں وفد ترمیمی قانون 2025 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تفصیلی سے جائزہ لے کر یہ اعلان کیے گئے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم تنظیمیں اور امت مسلمہ ہندیہ کو متنازع امتیازی دستور ہند کی بنیادی دفعات سے خلاف اور وقف املاک کو ہڑپنے کے ارادے سے لائے گئے وقف قانون کے خلاف عوامی دباؤ بنانے میں کامیاب حاصل ہوئی، جس کے اثرات سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر بھی نظر آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجلس عاملہ، اپوزیشن، ممبران پارلیمنٹ اور مخالف پارٹیوں کی سیاسی جماعتوں کا پارلیمنٹ اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں ان غیر معمولی تائید و حمایت کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ انصاف پسند غیر مسلم برادران وطن، حقوق انسانی کی تنظیمیں، سول سوسائٹی اور ملک کے اقلیتی رہنما بھی قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کا تعاون اور حمایت حاصل ہوتی رہے گی۔ مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے عبوری فیصلے میں کلکٹر اور حکومت کی طرف سے نامزد افسر کے غیر معمولی اختیارات پر روک لگا کر ایک اہم قدم اٹھایا ہے، اور جہاں تک وقف بائی یوزر کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ نے اپنے عبوری حکم میں وقف بائی یوزر کو تحفظ عطا کیا ہے، جو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ البتہ مستقبل میں وقف بائی یوزر اب کوئی دستیاب یا ممکنہ راستہ باقی نہیں رہا اور اس پر کوئی حکم امتناعی جاری نہیں ہوا۔ بورڈ کا یہ بھی احساس ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے عبوری فیصلے میں وقف ترمیمی قانون کی کئی متنازع دفعات کو یا تو جواز فراہم کیا یا ان پر خاموشی اختیار کی ہے۔ آثار قدیمہ کے تحت وقف املاک کی وقف حیثیت کے خاتمہ، وقف رجسٹریشن کو لازمی قرار دینے، قبضہ مخالفانہ یعنی لا آف لمیٹیشن سے استثناء کے خاتمے اور سینٹرل وقف کونسل و ریاستی وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی شمولیت کو سپریم کورٹ کا جواز فراہم کرنا ناقابل فہم اور مایوس کن ہے۔ مزید واقف کے لیے 5 سال تک اسلام پر عامل ہونے کی شرط کو صرف ریاستوں کے ذریعے
اصول مرتب کرنے تک معطل رکھنا اور قبائلی علاقوں کے لیے مسلمانوں پر اپنی زمین وقف کرنے پر عائد پابندی کو برقرار رکھنا بھی افسوسناک ہے۔ مجلس عاملہ عبوری فیصلے پر اپنی تشویش اور دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ عزت مآب جج صاحبان نے اپنے فیصلے کی بنیاد ہی اس غلط مفروضے پر قائم کر لی تھی کہ وقف املاک کے متولیان اور وقف بورڈز من مانی طریقے پر کام کرتے ہیں اور اکثر اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ بھی احساس ہے کہ جن دیگر مسائل پر عدالت نے حکم امتناعی نہیں دیا وہ محض ایک عارضی کیفیت ہے، ان نکات پر ہم آئندہ بھی قانونی کوشش جاری رکھیں گے۔ اصلاً ہماری لڑائی حکومت کی قانون سازی کی پالیسی سے ہے جو وقف قوانین کے حوالے سے اختیار کی گئی ہے۔ عدالت کا مرحلہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی حتمی فیصلہ مزید بہتر آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے رویے اور نقطۂ نظر میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں اور بھی دیگر معاملات میں نظر آ چکی ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ حکومت کی جانب سے لایا گیا یہ ترمیمی قانون بنیادی طور پر غلط ہے اور ایک محض طبقے کی جائیدادوں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش عدالت کے عبوری فیصلے پر ختم نہیں ہوتی۔ ہم اور ملت اسلامیہ ہندیہ اس بات کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ حکومت اور اس کے ادارے ہندوستانی مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں میں کم از کم یا بالکل بھی مداخلت نہ کر سکے، اور اس میٹنگ میں اس بات کا بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ تحفظ اوقاف کی اپنی تحریک کو پرعزم اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور مخالف کی سیاسی جماعتوں، اقلیتی طبقات اور سول سوسائٹی کی کوشش کاروں کے تعاون اور شرکت کے ساتھ اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک حکومت ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ وقف قانون کو بحال نہ کرتے۔ مجلس عاملہ کے اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے فرمائی اور جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کارروائی چلائی۔ اجلاس میں درج ذیل ارکان عاملہ نے شرکت فرمائی، جس میں سے جناب سید سعادت اللہ حسینی نائب صدر بورڈ، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا یاسین علی عثمانی سیکریٹریز اور ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان، مفتی ابو القاسم نعمانی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ کس طرح دلی کے جنتر منتر پر ایک بڑا احتجاج ہوا اور ان جیل میں بند مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی گئی جو آج چیخ چیخ کر انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے۔ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔